Bismillahirrahmanirrahim। अजीज़ तलबा, मैं आपका मौलवी उर्दू सोहेल अख्तर हूँ। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे, जो नज़्म हमने पढ़ने जा रहे हैं हम्द, उनकी अशार की तशरीह का एक ख़ास तरीक़ाकार होता है। जो हमारा इम्तिहान में ये सवाल आता है, ये आमतौर पर सवाल नंबर 2 होता है और इसमें 2 हिस्से होते हैं। सवाल नंबर 2 के एक हिस्सा है नज़्म का और एक हिस्सा है गज़ल का। तो सबसे पहले हम लोग अशार की तशरीह कैसे देते हैं, क्योंकि हमें अब हिस्सा नज़्म करने जा रहे हैं तो हम लोग हिस्सा नज़्म के हेडिंग देंगे और 4 अशार दिए जाते हैं हिस्सा नज़्म में। उसमें से हमने 3 अशार की तशरीह करनी होती है। अब जो भी हम शेर तशरीह के लिए मुंतखब करेंगे उसका हम शेर नंबर, जैसे कि शेर नंबर 1 है, ये हमने मुंतखब किया। सबसे पहले हम लोग उस शेर के दोनों मिसरे बारकर से लिखेंगे। जैसे कि शेर है, उसी ने एक हर्फ से पैदा कर दिया आलम, कशाकश की सदाए आहू से भर दिया आलम। अब ये शेर के दोनों मिसरे लिखने के बाद हमने नीचे जिस नज़्म से ये शेर लिया गया है उस नज़्म का उन्वान लिखना है। जैसे ये शेर नज़्म का उन्वान है, हम से लिया गया है और इस हम के जो शायर हैं वो हैं हफीज जरद। ये 2 बातें हमने लास्ट में लिखी है। उसके बाद 1 से 2 सत्रों में हमने इस शेर का मफ़हूम लिखना है। जैसा कि इस शेर का मफ़हूम बनता है, अल्लाह ताला ने इस कायनात को एक हर्फ कुन से पैदा किया और मुख्तलिफ मखलूक़ात पैदा करके उनकी सदाओं से, उनकी खैंचातानी से, उनकी कशमकश से इस कायनात को भर दिया। उसके बाद हमने तशरीह की हेडिंग देनी है। तशरीह जब हम आगाज़ करेंगे तो थोड़ा सा हम उस शायर का हवाला भी दे देंगे, उसके असलूब के बारे में बता देंगे और फिर हम आगाज़ करेंगे कि ज़ेर तशरीह शेर में शायर कहते हैं। अब मैं इसकी शेर की तशरीह की तरफ आता हूँ। उसी ने एक हर्फ कुन से पैदा कर दिया आलम। आलम का मतलब है दुनिया को, कुन का मानी है हो जा, फयकुन बस हो गया। अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी कायनात को सिर्फ एक ही लफ्ज़ से, उस अल्लाह ताला की कुदरत है कि एक लफ्ज़ से सारी कायनात को तख्लीक कर दिया और ना सिर्फ इस कायनात को तख्लीक किया बल्कि इसको रौनक बख्शने के लिए मुख्तलिफ मखलूक़ात को पैदा किया। क्योंकि इस कायनात को पैदा करने का मकसद क्या था? वो इंसान था कि इंसान को अपना नायब बनाया और उस नायब बनाने के लिए उस इंसान की जो ज़रूरियात थी उन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ मखलूक़ात को पैदा किया। मुख्तलिफ नबातात हैं, जमातात हैं, हैवानात हैं, जो जो इंसान को चीज़ें ज़रूरत थी उनसे इस कायनात को भर दिया। अब हम दूसरे शेर की तरफ आते हैं। निज़ाम आसमानी है उसी के हुक्मरानी से। निज़ाम आसमानी में सूरज है, चाँद हैं, सितारे हैं। जैसे कि अल्लाह ताला सूरह शम्स में फरमाते हैं, वश्शम्सु वज़्ज़ुहाहा वल-क़मरु इज़ा तलाहा वन-नहारि इज़ा जल्लाहा वल-लैलि इज़ा यग़शा। तो अल्लाह ताला हमें दावत फ़िक्र दे रहे हैं कि जो मैंने कायनात बनाई है आप आसमान की तरफ नजर दो। तो आसमान में सूरज, चाँद, सितारे और फिर उनका एक तरतीब है। सूरज अपने एक वक्त मुकर्रर पर तलू होता है, फिर वो गरूब होता है, उसके बाद चाँद आता है, फिर रात को सितारे आते हैं, जितना भी। और फिर ऐसा नहीं हो सकता कि सूरज चाँद से पहले आ जाए या चाँद सूरज से पहले आ जाए। फिर चाँद का जो घटना है, बढ़ना है, वो एक निज़ाम है, निज़ाम आसमानी है उसी की हुक्मरानी से। अल्लाह ताला इस सारे निज़ाम को चला रहे हैं, किसी के मजाल नहीं है उसमें कोई रद्द हो सके। बहारें जानी है उसी की बात होने से। आसमान की बात करने के बाद जो शायर है हफीज जलंधरी, वो ज़मीन की तरफ आते हैं। वो कहते हैं ये जो ज़मीन पर खिड़कियाँ लहरा रही हैं, ये बागात हैं, ये बेलबूटे हैं, इनको लोग बागवान कहते हैं। माली और बागवानी पेशा है, यानी उन पौधों को जो पालने वाला है, उनकी परवरिश करने वाला है, देखभाल करने वाला है। ये जो हमेशा की जो ये बहार है, फूल है, पेड़ बूटे हैं, पौधे हैं, इनको जो पालने वाली ज़ात है वही अल्लाह ताला की ज़ात है। जहाँ वो आसमान पर आसमान के निज़ाम को चला रही है, वहीं वो जो ज़मीन पर मुस्तकिल तौर पर जो बहारें आई हुई हैं, जो कभी ख़त्म नहीं होती, एक के बाद एक फसल तैयार होती है, वो अल्लाह ताला की ज़ात कर रही है। अब हम शेर नंबर 3 की तरफ आते हैं। ज़मीन पर जलवा आ रहा है, जलवा आ रहा, दिखाई देने वाली मज़ाहिर, मज़हर की जमा है, निशानी कहते हैं उसी की कुदरत की। कि जो ज़मीन पर जितनी भी रौनकें हैं, मखलूक़ात हैं, तख्लीक़ात हैं, पहाड़ हैं, दरख्त हैं, जंगलात हैं, सहरा हैं, जो कुछ भी है, चाहे वो जानदार है चाहे वो बेजान चीज़ें हैं, ये तमाम क्या है? दिखाई देने वाली चीज़ें हैं। ये अल्लाह ताला की निशानी है कुदरत की। ये अल्लाह ताला की पहचान कर रही है कि इनको बनाने वाला कोई खालिक है, कोई मालिक है। बिछाए हैं
دانے، داتا کہتے ہیں عطا کرنے والے، دسترخوان اس کپڑے کو کہتے ہیں جس پر بیٹھ کر کھانا کھایا جاتا ہے، نعمت کے اس زمین کو شاعر نے ایک دسترخوان کہا ہے کہ اس پر مختلف قسموں کے پھل ہیں، کچھ چیزیں زمین کے اندر ہیں جیسے شکرکندی ہے، مولی ہے، کچھ ایسی جو خوراک کے ذرائع ہیں جو زمین کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اور کچھ سطح زمین پر جیسے تربوز ہے، خربوزے ہیں، بیلوں پر چیزیں پھل وغیرہ لگا دی، اور کچھ درختوں کی شکل میں۔ یہ جو زمین ہے یہ ایک دسترخوان ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے تمام اپنی مخلوقات کے لیے رزق کے سامان پیدا کر دیے ہیں۔ زمین پر جانور آئے ہیں، مظاہر اس کی قدرت کے، جتنا زمین پہ یہ چیزیں دکھائی دیتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ہونے کی نشانیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو اپنی مخلوقات کے رزق سے پر دیا، دسترخوان بنا دیا۔ اب ہم شعر نمبر 3 کی طرف آتے ہیں۔ یہ سرد و گرم، خشک و تر، اجالا و تر، نظر آتی ہے سب میں شان اسی کی ذات ہے۔ اب نظام کائنات کو چلانے کے لیے سردی ہوگی تو برف باری ہوگی، جب برف باری ہوگی تو پھر گرمیوں کا موسم آئے گا، اس گرمیوں کے موسم میں کیا ہوگا، برف پگھلے گی، ندی نالوں کی شکلوں میں، دریاؤں کی شکل میں پانی بہے گا، پھر اس سے کھیتیاں اگیں گی۔ تو نظام کائنات کو چلانے کے لیے یہ موسموں کا رد و بدل ہے، یہ ضروری ہے۔ یہ سرد و گرم، خشک اور تر، پھر انسان کے رہنے کے لیے خشک زمین چاہیے مخلوقات کے لیے، اور کچھ ایسی مخلوقات ہیں جو پانی میں رہتی ہیں، سمندر ہے، اس کے لیے آپ عام طور جہازوں کے ذریعے ہم چیزوں کو لاتے ہیں، لے جاتے ہیں۔ تو یہ موسم سرد اور گرم ہو گئے، خشک اور تر، یہ خشک زمین کا خشک ہونا، اور جو سمندر ہے یہ، اور پھر اجالا، روشنی میں تمام کام سر انجام دیے جاتے ہیں، اور تاریکی بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ میں نے دن بنایا تاکہ آپ اس میں کام کر سکیں، اور رات بنائی تاکہ ہم آرام کر سکیں۔ تو نظام کائنات کو چلانے کے لیے سرد و گرم، خشک و تر، اجالا اور تاریکی، ان کا جو بھی خالق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور پھر یہ جو چیزیں بنائی گئی ہیں ان میں اس کی شان نظر آتی ہے، بڑائی نظر آتی ہے، یہ وہ کام ہے جو کوئی انسان نہیں کر سکتا، کوئی اور مخلوق نہیں کر سکتی، ماں سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ شعر نمبر 5 میں ہم دیکھتے ہیں وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا مقصد کیا ہے، یہ حمد لکھنے کا مقصد کیا ہے شعر کا، کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جائے، اس کی صفات بیان کی جائے، اس کی کاریگری بیان کی جائے، اور اپنے رب کی مخلوق کے دلوں میں محبت پیدا کی جائے۔ اب کہتے ہیں وہی ہے کائنات، اس کی مخلوقات کا۔ اب مخلوقات میں شاعر نے بنیادی طور پر 3 مخلوقات بتائیں، نباتات، پودے، جڑی بوٹیاں، جمادات، غیر جاندار چیزیں، پہاڑ، پتھر، اور حیوانات جس میں حشرات ہیں، انسان ہے، جانور کا خالق، یعنی جتنی بھی چاہے وہ جاندار چیزیں ہیں، چاہے وہ بے جان چیزیں ہیں، ان کا جو خالق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور کوئی ایسی ہستی نہیں ہے کہ جو تخلیق کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ان سے کہو کہ یہ کوئی چیز بنا کر دکھا دیں، حتیٰ کہ یہ مکھی کا پر تک نہیں بنا سکتے، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے تو یہ وہ بھی نہیں واپس لے سکتے۔ اور کفار کہا کرتے تھے کہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد زندہ کرے، تو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت مثال دی کہ اگر اس بات پر یقین نہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے تو یہ دیکھ لیں کہ میں نے ان کو تخلیق کیسے کی۔ انسان کی جو تخلیق ہے وہ تو انسان کی نظروں کے سامنے ہے، تو اس بات سے اندازہ لگا سکتا ہے کہ انسان کو تخلیق کرنے والی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور یہ کام کوئی نہیں کرتا۔ اب شعر نمبر 6 کی طرف آتے ہیں۔ وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں، وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ کا، نیک ارادوں، دل کا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو فرماتے ہیں اور میں تمہاری شہرت سے زیادہ تمہارے قریب، شہرت یہ ہوتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس سے بھی قریب ہے انسان کے، اور پھر جو خیالات آپ دیں، جو سوچیں آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہوں۔ خیالات 2 قسم کے ہوتے ہیں، جیسے قرآن نے فرمایا من شر الوسواس الخناس من الجنۃ والناس۔ وسوسہ خیال جو ہے کون ڈالتے ہیں؟ جنات میں ڈالتے ہیں، شیاطین میں ڈالتے ہیں۔ تو جو برا خیال ہوتا ہے اللہ درمیان میں رکاوٹ بن جاتا ہے، اور انسان کو اس وسوسے سے، خیال سے بچا لیتا ہے۔ نہ صرف اس دل کو جس میں وہ خیالات، وہ سوچیں پیدا ہوتی ہیں، اس کا وہ مالک ہے، بلکہ اس میں پیدا ہونے والے خیالات کا بھی مالک ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں یہ جو انسان کی تخلیقیت کا جو مرحلہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد سے لے کر اب تک جو نسل انسانی چلی آ رہی ہے،
نہ صرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں تخلیق کیا بلکہ ہمارے باردار کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، اور کوئی ایسی ہستی نہیں ہے کہ جو اس تسلسل انسانی ہے اس کو جاری ساری رکھ سکے۔ آخری شعر کی طرف آتے ہیں اور بہت ہی اہم شعر ہے، بشر کو انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جیسے۔ فطرت اسلام سے کیا مراد ہے؟ توحید ہے۔ نہ صرف انسان کو توحید سے پیدا کر دیا بلکہ محمد مصطفیٰ کے نام پر پیدا کیا جسے، دیوانہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی محبت میں ڈال دی۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو تخلیق کیا تھا تو تمام روحوں سے عہد لیا تھا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو تمام روحوں نے اقرار کیا، قالوا بلا، بے شک تو ہمارا رب ہے۔ پیدائشی طور پہ بچے کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، وہ توحید پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے، اس کا ماحول، اس کا خاندان، اس کے ارد گرد رہنے والے لوگ اس کے مذہب کو تعین کرتے ہیں۔ پیدائشی طور پر ہر بچہ توحید پر پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، وہ نہ عیسائی ہوتا ہے، نہ یہودی ہوتا ہے، نہ مسلمان ہوتا ہے، نہ بت پرست ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو پیدائشی طور پہ موحد بنایا ہے، اور پیدائشی طور پر فطرت سلیم پر نیک ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کا معاشرہ اسے برا بناتا ہے، اچھا بناتا ہے، اور پھر جو آخری نبی ہے، محبوب ہے اللہ تعالیٰ کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر انسان کے دل میں ان کی محبت پیدا کی ہے۔ اور یہ بہت بڑی ہمارے لیے نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ قیامت میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا اے اللہ تعالیٰ میرا کیا قصور تھا کہ مجھے یہودی گھرانے میں پیدا کیا، مجھے ہندو گھرانے میں پیدا کیا، عیسائی گھرانے میں پیدا کیا۔ ایسا نہیں ہے۔ قیامت دن اللہ تعالیٰ اس بات کو، اس عہد کو دہرائیں گے جو اس نے اپنی مخلوقات سے کیا کہ کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا الستو بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو تم نے اس کا جواب دیا تھا قالوا بلا، بے شک میں تمہارا رب ہوں۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم اس کی جو ایکسرسائز ہے اس کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ دیں گے۔